بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 3 سال اور 6 مہینے یا 7 مہینے جو ہے نا انہوں نے جو گورنمنٹ کی ہے اس کے اندر ان کو چاہیے تھا جو آج یہ پولیس سے مار کھا رہے ہیں، پولیس سے ہی اور باقی اداروں سے مطلب ان کے اختلافات چل رہے ہیں یا مسائل چل رہے ہیں ان کے ساتھ، تو 3.5 سالوں میں انہوں نے اپنے لیے اور قوم کے لیے کیا یہ کیا ہے۔ مطلب ایک آپ پرامن پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اس پولیس کے سامنے اور اس پولیس کے ساتھ۔ آپ نے پولیس میں کوئی ریفارمز ہی نہیں کی۔ آپ دیکھیں تو آپ نے آپ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی کرپشن کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی کرپشن کیا ہے۔ چھوٹی کرپشن جو ہے، اگر آپ کوئی بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ کسٹم میں آپ کے بہت سارے پیسے آپ کے اپریزمنٹ کے آپ کے اپریزنر لیتے ہیں، آپ کے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا وہ رشوت لیتے ہیں، وہ آپ کا کیس ہی ختم کر دیتے ہیں، پورا سال ختم کر دیتے ہیں۔ سیل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا رشوت لیتے ہیں۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا چیک ہی نہیں پاس ہوتا جتنی دیر آپ رشوت نہیں دیتے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا کوئی جو ہے نا وہ چیک جو ہے نا نہیں ملتا آپ کو جب تک آپ رشوت نہیں دیتے۔ آپ کو پرچیز کا آرڈر نہیں ملتا ہیلتھ سے جب تک آپ رشوت نہیں دیتے۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جہاں سے بھی آپ نے آرڈر لینا ہے، آپ نے کوئی مینٹیننس کا کام کرنا ہے، ریپیئر کرنی ہے، کوئی نئی بلڈنگ بنانی ہے، کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، ہاسپٹل کی مشینری خریدنی ہے، آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ کو چیک لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے لانگ مارچ میں انہوں نے مار کے جو ہے نا آپ کو کیا بنا دیا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا عوام کو سپیریئر نہیں سمجھا، آپ نے پولیس کو ہی سپیریئر بنایا۔ حالانکہ آپ جو ہے نا پولیس کو جو ہے نا وہ عوام کے انڈر عوام کی کر سکتے تھے۔ ایون کہ آپ سزائیں دے سکتے تھے پولیس کو۔ سزائیں کس طرح دے سکتے تھے کہ اگر آپ کے پاس عام بندہ آپ کو ایک سیل کھولنے چاہیے تھے، سینٹر کھولنے چاہیے تھے جہاں پہ عام بندہ بھی آپ کو کوئی پولیس کے خلاف کمپلینٹ کرتا، آپ فوری طور پہ اس بندے کو ایکشن کرتے اور اس کو وہاں سے نکال دیتے اور اس وقت تک تحقیق کی جاتی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے اور پھر اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے، اسی طرح اس کو ہٹا دینا چاہیے اسی وقت اور اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو اور اگر وہ سچا ثابت ہوئے تو واپس آئے، ادروائز وہ عوام کو اس کا انصاف ملنا چاہیے۔ آپ کا پٹوار خانہ جو پٹواری لگے ہوتے ہیں، تو پٹوار خانے کے اندر جو ہے نا جب تک آپ کو پیسے اپنی ہی پراپرٹی کی ڈیٹیل لینے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ روڈز، NHA اور جتنے بھی موٹر وے جہاں پہ روڈز کنسٹرکشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ لوگ پیسے دیتے ہیں، پیسے دینے کے بغیر آپ کو نہیں ہوتا۔ لیسکو کے اندر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ نے میٹر لگوانا تو آپ کو 10-15 ہزار روپے ایکسٹرا دینا پڑتا ہے۔ آپ نے تار ٹھیک کیا ہے، آپ سوئی گیس کا محکمہ، اگر آپ کی سوئی گیس جو ہے یہاں پہ لاہور کے اندر کم سے کم 3-4 سال جو ہے نا وہ آپ کو میٹر لگوانے ہیں، اگر آپ ہی لگوانا چاہتے ہیں تو 50,000 روپیہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ 31,000 گورنمنٹ کی فیس ہے، 20,000 آپ کو ویسے دینا پڑتا ہے۔ اولڈ ایج بینیفٹ جو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ کا وہ جو رشوت چلتی ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا پیسے دینے پڑتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اپنی پینشن لوگوں کو لگوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ، اگر آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کو بالکل فری ہینڈ دے دیں تو آپ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ذمہ دار آپ کے جو ہیں ٹیکسٹائلسٹ ہیں، جو بھی بزنس مین ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان کی مروت میں آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کو آزاد نہیں کر سکتے کہ وہ لیبر ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کوئی لوگ آتا ہے بزنس مین کے پاس تو کسی کی کمپلینٹ ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ تو اس کا نام ہی اوپن کر دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ان سے پیسے لے کے تو وہ چلے جاتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واسا ہے وہ بھی آپ کا کرپٹ ہے، ادھر بھی کرپشن چلتی ہے، ریلوے میں کرپشن چلتی ہے، PIA کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ بینک کے اندر آپ کی وہ پیسے چلتے ہیں۔ کس سیکٹر میں جو ہے وہ آپ بتائیں کہ کس میں نہیں ہوتا۔ امپلائمنٹ آپ نے کرنی ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ میں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کا یہی حال ہے۔ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کروائیں گورنمنٹ کی، ادھر بھی یہی حال ہے۔ پاسپورٹ آفس ہے وہاں پہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ پرابلم ہے۔ لائسنس لینا ہو وہاں پہ یہ پرابلم ہے۔
वहाँ पे भी आप पैसे दें तो आपका काम हो जाता, लाइसेंस मिल जाता आपको। आप कहते थे कि आप जो है ना वो 100 दिनों में बड़ी करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, तो 100 दिनों में बड़ी क्या, आप छोटी करप्शन 3.5 सालों में भी नहीं ख़त्म कर सके। हमें पता है कि हम ट्रेजरी में, अकाउंट्स में, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल उनके अकाउंट्स में, उनके जो परचेज डिपार्टमेंट है, उनके स्टोर डिपार्टमेंट हैं, उन सब जगहों पे ऊपर से लेके नीचे तक सब जगहों पे आपके फाइनेंस डायरेक्टर हैं, आपके MS हैं, सब जो है ना वो पैसे लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे लेते हैं। 1 अरब की मशीन आपने अगर ख़रीदनी है अपने हॉस्पिटल वालों ने, तो उसके अंदर वो 40 करोड़ की मशीन होती है, जिसके ऊपर पैसे दे दे के वो 1 अरब तक पहुंच जाती है। ये आया निज़ाम आपने 3.5 सालों में डेवलप किया। 3.5 साल मैं आपका सपोर्टर हूँ, आपका वर्कर हूँ। मैं 97 से आप लोगों के साथ जो है ना वो हमदर्दी और वोट देते। आपको चाहिए था कि अगर आप ये निज़ाम अच्छा नहीं था, सही नहीं था, तो फिर आपको पहले साल ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था। आपको पता था कि अदारे ऐसे हैं, तो आपको पहले साल ही कर देना चाहिए। 5 लोग आपके शहीद हो गए लॉन्ग मार्च में, सारा दिन लड़ते रहे। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर रोज़ जितने जलसे आपने किए हर रोज़ वो जो है ना वो निकलते रहें। इस्लामाबाद पहुंच भी ना सके कुछ लोग, बहुत सारे लोग, पंजाब तो पहुंच ही नहीं सका। ये पठानों को सलाम है, सल्यूट है, जिन्होंने आपको इस जगह पहुंचाया, इस्लामाबाद पहुंचाया। वो लोग लड़ते रहे और लड़ने के बाद सारी रात जागे, सारी रात उन्होंने किया। आप लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ नहीं हो सका। आपको अभी तक अदारों की समझ ही नहीं आई। आपने पता नहीं किससे वादा किया या किसके लिए 6 दिन दिए। अब आगे आप जो करेंगे, आप आया क्या लड़ेंगे, इसके बाद फिर फाइट होगी, वहाँ से आपको बैठने कौन देगा। अगर आप 256 दिन 252 दिन भी बैठ गए तो आप इन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं देना। इन लोगों ने साफ कह दिया है। आप रात शहबाज शरीफ की जो तकरीर है वो सुन लें, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं कुछ भी। तो आपको कौन गारंटी कर रहा है? अवाम सबसे आपके साथ है, इसके अलावा अदारे कोई आपके साथ नहीं है। अदारों को आप ऊपर रखते हैं जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं। आप अगर इतनी अवाम आपके लिए जाने दे रही तो अवाम को ऊपर रखें। अवाम की एक छोटी सी बात, ऐसे सेंटर खोलें जो एक छोटी सी बात हो, कोई भी बात हो, किसी भी महकमे के साथ, इतने महकमे मैंने बताए हैं आपको, अगर वहाँ पे कोई करप्शन हो रही है, धेले की भी करप्शन हो रही है, तो आपको वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये क्या बात हुई कि बड़ी करप्शन ख़त्म कर देंगे और छोटी करप्शन वैसे ही चलेगी। और छोटी करप्शन आपकी जो है वो आपकी गवर्नमेंट में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इमरान खान साहब, मैं आपके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क के लिए बात करना चाहता हूँ कि हम लोग जो आप लोगों को इतना अरसे से सपोर्ट करते आ रहे हैं, अब हम लोगों के भी जो है ना, अब अगर आ गए तो अगर ये चीज़ें ना हुई तो हम आप लोगों के ख़िलाफ़ ही जो है ना लॉन्ग मार्च हम लोग करेंगे, आम करेंगे। आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। आपने 3.5 साल अदारों को तरजीह दी अवाम पे। आपको अदारों को तरजीह नहीं देनी चाहिए थी। आपको चाहिए अवाम की बात सुने और छोटे से छोटे बंदे की बात सुने, एक मज़दूर की बात सुने, उनके क्या प्रॉब्लम है वो बात सुने। आपको हर शहर के अंदर 5-6 सेंटर खोलने चाहिए जहाँ पे वो आपसे रिटर्न जो है ना वो लें, एप्लीकेशंस लें और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जब तक वो जिस बंदे के ख़िलाफ़ जिस बंदे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है, उस बंदे को उतारें उसकी सीट से और उसका फ़ैसला करवाएं। अगर वो गलत है तो फिर उसको बिल्कुल उतारें, उसकी जगह पे नए लोग भर्ती करें। इतने लोग बेरोज़गार हैं, उन लोगों को भर्ती करें। इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको भर्ती करें। इन लोगों को नहीं दोबारा लाना चाहिए जो रिश्वत लेते हैं। इन लोगों को फारग करें। इतने लोग अवाम बेरोज़गार फिर रहे हैं, उन लोगों को लाएँ। ये इसी तरह ही ठीक होगी कौम। डंडे की कौम है ये जो आपके अदारे हैं ना, ये डंडे के हैं। इनके अंदर मैंने आपको कितने अदारे गिनवाए हैं, कहते हैं मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और अमीर को जो है ना वो कभी भी कुछ नहीं कहा जाता। उनके कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, और ये लोग जो है ना वो कभी भी कोर्ट के अंडर नहीं आते। इनको कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती। हमेशा आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपके लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। 2/3 मेजॉरिटी आ जाए तो आपको चाहिए प्रेसिडेंशियल जो है
نظام لانا چاہیے. لیکن مجھے بہت آپ لوگ سے توقع تھی. جو پچھلی گورنمنٹ آپ نے 3.5 سال چلائی لیکن وہ رزلٹ نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے. آپ کو عوام کو سپیریئر کرنا چاہیے اوور دا گورنمنٹ. جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے ادارے ہیں ان کے اوپر آپ کو عوام کو سپیریئر کریں گے تو عام عوام آپ کے لیے جان بھی دے گی. ابھی بھی جانیں دی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو آگے آنے دیں گے. آپ کو کبھی بھی آپ 5 سال بھی بیٹھے رہیں دھرنا دے کے تو انہوں نے آپ کو آنے نہیں آنے دینا. آپ ان سے جنگ لڑیں گے تو آپ کبھی بھی ریاست سے جنگ نہیں لڑ سکتے. ابھی اس لیول پہ آپ لوگوں کی ہم لوگ مینز کہ میں بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیتا رہا ہوں. ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم پولیس کے ساتھ اداروں کے ساتھ یا پوری ریاست کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور یہ انقلاب نہیں ہے جو انقلاب جو ہے اسلام آباد پہنچ کے واپس مڑ جائے وہ اس کو انقلاب تو نہیں کہیں گے نا. وہ کیا ہے انقلاب؟ تو یہ ہے کہ عوام اپنی مرضی سے خود سے نکلتے ہیں اور خود سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے. یہ انقلاب نہیں ہے. آپ لوگ وہ آپ کی محبت میں آتے ہیں لیکن آپ نے 3.5 سال کچھ نہیں کیا. آپ معاشیت پہ لگے رہیں کہ معاشیت ٹھیک ہو جائے. جب معاشیت ٹھیک ہونے کا وقت آیا تو یہ لوگوں نے ان کو آپ کو واپس کر دیا. یہ آپ کی خواجہ پالیسی کی تعریف کرنے والی ہے وہ واقعی ٹھیک تھی. آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کی آواز اٹھائی وہ ٹھیک ہے. لیکن اور بہت سارے لوگ جیسے مریم نواز نے وہ کشمیر پہ ابھی ایک پولیٹکس کرنے کی کوشش کی کہ جی میں کشمیر کی بیٹی ہوں. آپ کشمیر کی بیٹی ہیں تو آپ کی بیٹی کی شادی پہ مودی نہ آتا. اس وقت کشمیری کتنے ہرٹ ہوئے ہیں یہ آپ کو شاید پتہ ہی نہیں. آپ اپنی اس خوشیوں میں تھی. آپ نے اتنی بڑی خوشیوں میں آپ نے کیا کشمیریوں کا دل دکھایا آپ کو نہیں پتہ. اور یہ چور ہیں اور ان کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں ہوں گا. یہ جو ساری جماعتیں 13-14 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ان کو ہم کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے. لیکن عمران خان صاحب آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں. اگر آپ نے بھی کچھ نہیں کیا تو آپ کو بھی ہم اس ووٹ نہیں دیں گے, کبھی بھی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.